آج کل یہ بات بہت ہو رہی ہے کہ امریکہ ایک ایسے جنگی جال میں پھنس گیا ہے جہاں سے نکلنا آپ سمجھے کہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی تجزیے کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے کہ آخر یہ جنگ شروع کیسے ہوئی اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اس پورے تجزیے کا جو مرکز ہے نا، وہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے پاس اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ اور اس تجزیے کے مطابق اس کا جواب سچ پوچھیں تو کافی پریشان کن ہے۔ جواب یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکل ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک جال میں پھنس چکا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جال آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اس تجزیے کے مطابق اس جال کی جو پہلی کڑی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی جنگ ایک بار شروع ہو جائے تو وہ خود اپنی ایک رفتار پکڑ لیتی ہے، اس کی اپنی ایک منطق بن جاتی ہے، اور پھر اسے روکنا شروع کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جنگیں رہنماؤں کو قابو کرنا شروع کر دیتی ہیں، رہنما جنگوں کو نہیں۔ اور جنگ بندی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کسی ایک فریق کو ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ذلت آمیز شکست ماننی پڑے گی۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے یوکرین کی جنگ ہے۔ دیکھیں، سالوں گزر گئے ہیں لیکن جنگ جاری ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اسے روکنا ہی سب کے فائدے میں ہے۔ تو پہلا جال کیا ہے؟ اسے ہم کہہ سکتے ہیں جنگ بندی کا ڈومینو ایفیکٹ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ مذاکرات کی میز پر آ بھی جائے نا، تو ایران کے جو مطالبات ہوں گے وہ ایک ایسا تباہ کن سلسلہ شروع کر سکتے ہیں جو شاید جنگ جاری رکھنے سے بھی زیادہ برا ثابت ہو۔ اب اس تجزیے کے مطابق ایران کے دو بنیادی مطالبات ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جنگی نقصانات اور پابندیوں کے بدلے میں $1 ٹریلین ادا کیے جائیں۔ لیکن دوسرا مطالبہ، اور یہی دراصل اس پورے جال کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی فوج کو پورے مشرق وسطیٰ سے ہمیشہ کے لیے اور مکمل طور پر نکال لے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دوسرا مطالبہ اتنا اہم کیوں ہے؟ وہی اس کا تعلق ہے پیٹرو ڈالر سسٹم سے۔ یہ ایک ایسا عالمی مالیاتی نظام ہے جہاں خلیجی ممالک اپنا سارا تیل صرف اور صرف امریکی ڈالر میں بیچتے ہیں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ڈالر اور امریکی قرضوں کی مانگ ہر وقت بنی رہتی ہے۔ یہی چیز امریکی معاشی طاقت کی اصل بنیاد ہے۔ اور ڈالر کی یہ مانگ اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ امریکہ پر، آپ سنیے، $39 ٹریلین کا قومی قرضہ ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ صرف یہ پیٹرو ڈالر کا سسٹم ہی وہ انجن ہے جو امریکی معیشت کو اس دیو ہیکل بوجھ کے نیچے کچلے جانے سے بچا رہا ہے۔ تو پھر سوچیں، اگر امریکہ مشرقی وسطیٰ سے نکل جاتا ہے تو یہ تجزیہ ایک 5 قدمی چین ری ایکشن کی پیشگوئی کرتا ہے۔ پہلا قدم، خلیجی ممالک امریکی تحفظ سے محروم ہو جائیں گے اور ایران کے اثر میں آ جائیں گے۔ دوسرا، پیٹرو ڈالر کا سسٹم چوک جائے گا۔ تیسرا، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے اتحادی اپنی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں بنانا شروع کر دیں گے۔ چوتھا، یورپ روس کے ساتھ صلح کر لے گا، جس سے پورا مغربی اتحاد ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور آخر میں 5واں قدم، امریکی ڈالر اپنی عالمی ریزرو کرنسی کی حیثیت کھو دے گا اور امریکی معیشت آپ سمجھیں کہ تباہی کے دہانے پر آ جائے گی۔ تو اس پورے سلسلے کا مطلب یہ ہوا کہ مشرقی وسطیٰ سے نکلنا پوری دنیا میں امریکی طاقت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ اچھا، تو اگر جنگ بندی ایک جال ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بس یہیں پر ہم دوسرے جال میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہے زمینی حملے کا جال۔ یہ اس بات پر ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی محدود فوجی کارروائی وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دلدل بن جاتی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ منطق قدم بقدم کیسے آگے بڑھتی ہے۔ فرض کریں کہ امریکی مرینز ایران کے تیل کے سب سے بڑے مرکز یعنی خارگ جزیرے پر قبضہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس جزیرے کی حفاظت کے لیے انہیں قریب کے ایرانی ساحل پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، اور پھر اس ساحل کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں اوپر زاگروس کے پہاڑوں پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ایک محدود مشن تھا وہ ایران کے اندر ایک پوری زمینی جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں۔ ویتنام کی مثال ہمارے بالکل سامنے ہے۔ 1965 میں صرف 3000 میرینز ایک ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور صرف 4 سال بعد وہاں 5 لاکھ یعنی آدھا ملین امریکی فوجی ایک پورے ملک میں پھیلی ہوئی زمینی جنگ میں پسے ہوئے تھے۔ اور یہی وہ نفسیاتی جال ہے جسے سنک کاسٹ فیلسی کہتے ہیں۔ مطلب جب آپ اتنی جانیں اور وسائل لگا چکے ہوں
تو پھر پیچھے ہٹنا سیاسی اور جذباتی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ جنگ اس لیے جاری نہیں رہتی کہ آگے بڑھنے میں کوئی سمجھداری ہے، بلکہ اس لیے کہ رکنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں وہ سب بیکار گئے۔ تو اگر جنگ بندی بھی ایک جال ہے اور زمینی حملہ بھی ایک جال ہے، تو کیا اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ چلیں اب ہم اس تجزیے میں پیش کیے گئے حل کی طرف آتے ہیں، اور یہ حل دراصل ہماری پوری سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن اس حل کو سمجھنے سے پہلے اس تجزیے میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف ان گنت بار جنگی مشقیں یعنی وار گیمز کیے ہیں، اور نتیجہ ہر ایک بار امریکہ ہارا ہے۔ جی ہاں، ہر بار۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پینٹاگون کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ایک روایتی جنگ جیت ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایران روایتی جنگ لڑتا ہی نہیں ہے، اس کی حکمت عملی ہے غیر متناسب جنگ کی، یعنی بڑی طاقت کی کمزوریوں کو نشانہ بنانا۔ اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ اس میں ہے پھیلی ہوئی چھپی ہوئی فوجیں، ڈرونز اور ہائپرسونک مسائل ہیں، بہت بڑی زیر زمین تنصیبات ہیں اور علاقائی پراکسی فورسز ہیں، اور یہ سب کچھ خاص طور پر امریکی فضائی طاقت کو بیکار کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس تجزیے کے مطابق حل ایک ایسی تبدیلی ہے جو پوری دنیا کے نظام کو بدل کر رکھ دے گی۔ عالمی تسلط سے ہٹ کر ایک شراکت داری والے عالمی نظام کی طرف جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ فوجی غلبہ ختم کیا جائے، 80 ملکوں میں موجود آڑے بند کیے جائیں، ڈالر کو ایک معاشی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بند کیا جائے، یہ مانا جائے کہ دنیا اب ملٹی پولر ہے اور روس، چین اور ایران کے ساتھ برابر کے پارٹنرز کے طور پر بیٹھ کر ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جہاں استحکام سب بڑی طاقتوں کے فائدے میں ہو۔ یہ ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں امریکہ عالمی پولیس مین نہیں بلکہ سب کے برابر کا ایک شراکت دار ہوگا۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے: کیا تسلط اور غلبے کے بجائے تعاون پر مبنی ایک نیا عالمی نظام ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقت کی پوری تاریخ لکھے گا۔